وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 4. آج کا موضوع جو ہے سامعین اکرام، کیا ہمارا یوم آخرت پر یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی ورحمۃ للمحسنین. جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 1. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیاتیں ہیں دانائی سے بھرپور کتاب کی. ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے اس میں اور رحمت ہے محسنین کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ. سامعین اکرام، رحمت للمسلمین تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا. آج جو ہے محسنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور اس میں پہلی صفت جو ہے وہ اقامت صلاۃ کی ہے. اقامت صلاۃ کی اہمیت عام طور پہ ہم لوگ نہیں جانتے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ 3 صفات بیان ہو رہی ہیں سامعین اکرام: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور آخرت پہ یقین. مومن کی زندگی بنتی ہے سامعین اکرام تو آخرت پہ یقین سے بنتی ہے، کہ جب اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے میں نے، اور رب کے حضور میری پیشی ہونی ہے. یعنی یوم قیامت اور بعث بعد الموت پہ اس کا پورا یقین ہوتا ہے. پھر اس کی زندگی میں چینج آتی ہے. اور ہم جو یہ ارکان دین ہیں، 5 بنا جو ہیں، اس کی اگر ہم اہمیت سے غافل ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم حقیقت پر غور نہیں کرتے اور دین کے مقصد کو نہیں جانتے کہ دین کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، دین کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ کی معرفت، اور پھر اپنا مقصود کہ یہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہے. یعنی دنیا کا یعنی مقصد حیات جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی، دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کیوں ہے؟ یہ وقت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کے لیے ہے.
یعنی ہم نے یہاں جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور اپنے مقصود تک پہنچنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد بہت عظیم الشان ہے۔ ملاقات، اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو ہے ایک بہت اس وقت ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ آئے، اور اس کی عظمت، اس کی شان اور یہ کیا مرتبہ ہے، یہ یعنی ہو سکتا ہے اس وقت ہمارا یہ محدود دماغ جو ہے اس کا احاطہ نہ کر سکے اور نہ کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کی رضا کے لیے۔ یعنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اتباع شریعت میں رکھ دی ہے، اتباع رسول میں رکھ دی ہے۔ یہ میں مختصر نقاط میں بیان کر رہا ہوں سامعین کرام، لیکن آپ کو اس پہ غور کرنا ہوگا۔ ہم آیت پڑھ رہے ہیں یقیمون الصلاۃ، یہ محسنین جو نیکوکار ہیں ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو بدنی عبادت ہے، دوسری مالی عبادت ہے، تیسرے کا تعلق یقین سے ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مضمون یقیمون الصلاۃ کی بات کرتے ہیں کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز ہے کیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے۔ دیکھیں، میں بیان کر بھی چکا ہوں، دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ کون ہے؟ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور یہ کہہ دینا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جب آپ یہ کہہ دیں اور زندگی کو خاص کر دیں اللہ کے لیے، اور اپنا رخ اللہ کی طرف پھیل لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ ہاں اللہ ہی کے لیے میری زندگی ہے، اللہ ہی کے لیے میری موت ہے، ہر چیز اللہ کے لیے میں نے وقف کر دی ہے، اب آپ کو ایک خاص سسٹم میں آنا ہوگا، ایک خاص سسٹم کے اندر آنا ہوگا۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ یعنی دین اسلام کو آپ نے تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ واحد راستہ ہے، ذریعہ ہے، طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے وصول کا۔ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ شریعت۔ تو آپ نے دین کی طرف متوجہ ہونا ہو۔ دین کا بنیادی جز جو ہے وہ نماز ہے، یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ۔ نماز کو آپ نے قائم کرنا ہے۔ مختصر الفاظ میں آپ کو اس کی توجیہ بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کا مقصود جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اب آپ نے ساری زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، بلکہ ہر لمحہ جو ہے آپ نے اللہ کی یاد میں بسر کرنا ہے۔ ہر کام میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز کا ہمیں سسٹم دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل و دماغ پر حاوی رہے۔ ہم کسی بھی وقت ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس کے کافی مقاصد ہیں اور وہ سارے اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے معراج ہے، یعنی آپ اپنے محبوب سے جا کے، جب وہ آپ کو بلائے، آپ جا کے اس سے بات چیت کر کے، وعدہ وعید کر کے، اس سے رحمتوں کی طلب کر کے آپ پھر دوبارہ تازہ دم ہو جائیں۔ آپ دیکھیں، صبح کی نماز کے بعد آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں ظہر تک۔ ظہر میں آپ کو پھر بلایا جاتا ہے کہ تم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ۔ اب پھر آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ وعید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمہید کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں وعدے کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ضروری آپ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات نمبر 1، یعنی یہ معراج ہے مومن کی۔ آپ اس میں اپنے محبوب سے بات کرتے ہیں، پھر اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ وعید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں،
ہر التحیاتوں میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہو کے ان کو سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یعنی حضور سے بات کرتے ہیں نماز میں ہی۔ تو یہ نماز جو ہے یہ پھر انسان کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خوبی یہ ہے کہ جب آپ کریں گے تو نماز آپ کو برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک لے گی۔ یعنی آپ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے اور اس کا خیال رکھیں گے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے ہم سے، بلکہ سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یعنی اللہ کی یاد میں کریں گے، مقصود آپ کا اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ تو یہ اقامت صلاۃ سامعین کرام ایک بہت بڑا یہ معراج کا تحفہ ہے، اور یہ مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اور اس کے میں نے آپ کو بتا دیے۔ بہرحال یہ اقامت صلاۃ جو ہے یہ نیکوکاروں کی ایک صفت ہے جو لازمی صفت ہے۔ جو اقامت صلاۃ نہیں کرے گا، نماز قائم نہیں کرے گا، تو پھر جو ہے یہ نیکوکار نہیں کہلا سکے گا، کیونکہ یہ تین صفات جو ہیں سامعین کرام تھوڑا سا آپ غور کریں کہ یہ تین صفات ہونا بہت زیادہ لازمی ہے نیکوکاروں میں۔ ہدی و رحمت وہ لوگ جو قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور نیکوکار ہیں، تو ان کے لیے ان میں یہ تین صفات ہونا بہت زیادہ لازم ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان تینوں چیزوں کا اہتمام نہیں ہے۔ دو چیزیں تو چلو ٹوٹی پوٹی تو ہیں میسر، یعنی لوگ مساجد جاتے ہیں لیکن کم جاتے ہیں، لیکن جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر دی جاتی ہے، لیکن آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کی طرف آئیں گے، لیکن پہلے یؤتون الزکوٰۃ پہ میں آپ کو بات کروں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک مالی عبادت ہے۔ اس کے جس طرح نماز کے بہت زیادہ خواص ہیں اور اس کی اہمیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی بہت اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کا یعنی بڑے بڑے مقاصد، سب سے بڑا مقصد جو ہے یہ تزکیہ نفس ہے، کیونکہ عام طور پہ مال کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے، تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دینے سے تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام کہ یہ آیات جو ہیں جس وقت نازل ہو رہی ہیں اس وقت باقاعدہ طور پہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام نہیں تھا، احکامات ابھی نہیں آئے تھے۔ بہرحال نماز بھی تھی اور زکوٰۃ یعنی لوگ خرچ بھی کرتے تھے اور اس کا حکم بھی تھا، حکم بھی پھر باقاعدہ طور پہ زکوٰۃ تو مدینے میں آئی ہے اور نماز کے تفصیلی احکامات آئے ہیں کب 12 نبوی کو۔ تو بہرحال ایتائے زکوٰۃ جو ہے سامعین اکرام، ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ صفت ہے محسنین کی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے محسنین کی فہرست میں شامل ہونا ہے تو یہ کام ضرور کریں تاکہ آپ محسن بن سکیں۔ تو اقامت صلاۃ کی میں نے بات کی، ایتائے زکوٰۃ جو ہے ایک تو تقرب الہی کا ذریعہ ہے، تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ یعنی شیطان سے دور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اچھا، تیسری جو ہے یہ امداد ہے معاشرے کے جو محتاج طبقہ ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا، اس کو آپ زکوٰۃ سے مدد، ان کی آپ زکوٰۃ سے مدد کرتے ہیں۔ یہ تین جو ہیں بڑے بڑے میں نے آپ کو فوائد بیان کیے، ایک تو قرب الہی، تزکیہ نفس، اور پھر مالی امداد، یہ تین بڑے فوائد ہیں۔ اور آخری جو صفت ہے یہاں پہ بیان ہو رہی ہے اور وہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر ان کا کامل یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ جو ہیں یعنی آخرت کا کیا مطلب ہے سامنے کرام؟ آخرت ہمارا یعنی بنیادی نظریہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے کہ ایمان بالآخرت، کیا مطلب؟ یقین آخرت پہ۔
آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ، یعنی اس کے تھوڑی سی مختلف یقین اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا ہے، آپ حقیقت میں ایک روح ہیں، اور روح کو جسم دینے کا مقصد آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. پھر آپ کا یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا جیسا کہ اس نے فرمایا ہے. پھر آپ کا روز حشر کے بارے میں یقین کہ حساب کتاب ہوگا، اعمال تو لیں گے، اس کا خیال رکھ کے آپ یہ زندگی گزاریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل ایسا ہو جو کہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا کر دے ہمارا. تو یہ یقین، دیکھیں اعمال بنتے ہیں یقین سے. اور ایک بات اگر میں آپ کو کروں تو وہ یہ ہے سامعین کرام کہ انسان جو ہے یہ زندگی گزارتا ہے ایک یقین سے. ہمارے جو اعمال ہیں، یہ بات آسان بھی ہے سمجھنے کے لیے اور سادی بھی ہے. آسان یعنی عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں، یقین کی بات کر رہا ہوں. انسان ساری زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ عقل مند ہو چاہے وہ بے وقوف ہو، لیکن وہ ایک یقین کے سہارے زندگی گزارتا ہے. یقین سے یعنی ایک سوچ سے ایک یقین پیدا ہوتا ہے، یقین سے اعمال پیدا ہوتے ہیں. سامنے نکلا اگر آپ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے تو آپ کی ایک سوچ بن جائے گی کہ دنیا کو حاصل کرنا ہے اور کمانا ہے. اور پھر یعنی یہ آپ کی سوچ بن گئی، پھر آپ کا یقین آ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ لوگ بڑے کامیاب ہو گئے، وہ فلانا تو کل چھولے بیچ رہا تھا، آج جو ہے کروڑ پتی بن گیا ہے. آپ یہ جب دیکھتے ہیں نا تو آپ کا ایک یقین آ جاتا ہے دنیا پر کہ ہاں دنیا ہی میری کامیابی کی جگہ ہے. پھر آپ جٹ جاتے ہیں. جیسے کہ والدین اپنے بچوں کو جوڑ دیتے ہیں، یعنی جیسے آپ بیل کو ہل چلانے کے لیے جوڑتے ہیں نا، اسی طرح ہم اپنی اولاد کو دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے، میرے بچے جو ہیں وہ اچھے پڑھ لکھ جائیں. دیکھیں سوچ کو آپ دیکھیں نا، سوچ سے پھر یقین پیدا ہوتا ہے، اور پھر یقین سے اعمال. آج کل جو ہمارے اعمال ہیں عام طور پہ سامعین کرام، وہ مادہ پرستی کی سوچ اس پر غالب ہے. یعنی میں زیادہ مشکل بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے، یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ مادہ پرستی کی، ظاہر داری کی اور مادہ پرستی کی ایک سوچ بن چکی ہے. اس سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے معاشرہ، اور معاشرے پہ اگر آپ عقل اور سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے تو پھر آپ یقین کر لیتے ہیں کہاں یہی ہے. اب دیکھیں عام طور پہ اہل اللہ کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، پھر مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں. یہ کیوں؟ اکثر دنیاوی خواہشات لے کے جاتے ہیں. وہ سوچ بنیادی طور پہ چونکہ دنیا کی بن چکی ہے. آپ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے کاروبار میں برکت کے لیے ایک وظیفہ لکھ دو، وہ ایک لمبا چوڑا وظیفہ، وہ تعویذ آپ کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی دکان میں ٹنگا لو. یعنی پیر صاحب بھی کوئی ڈبہ پیر ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو کہتے ہیں ہاں بھئی برکت ہونی چاہیے، پیسے زیادہ ہونے چاہیے، لو یہ تعویذ لو اور اپنی دکان میں. آپ نے بعض دیکھے ہوں گے دکانوں میں تعویذ وغیرہ. تو بہرحال وہ پھر یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں تو بعض تو اس میں ڈبہ قسم کے وہ ہوتے ہیں، مرشد اور پیر ہوتے ہیں. وہ تو خود وہ خود اہل دل نہیں ہوتے. جب اہل دل نہیں ہوتے تو وہ تو آپ کی ظاہری حیثیت کو دیکھیں گے اور پھر آپ کے جیب پہ ان کی نظر ہوگی. جو اللہ والے ہیں ان کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی. یہ بات نوٹ کر لیں، جیب پہ نظر نہیں ہوتی لیکن دل پہ نظر ہوتی ہے. لیکن جو عام قسم کے ہیں تو پھر وہ یہی ہے کہ وہ دنیا داری
جو ہے وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، نہ وہ میرا موضوع ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یہ لوگ یقین کرتے ہیں، یعنی آخرت پر ان کا یقین ہے، پکا یقین ہے آخرت پہ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ۔ تو میں نے آپ کو عرض کی سامعین اکرام کہ آخرت کی ایک سوچ، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ کوئی یقین پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اگر عقل اور فکر اور ذہن سے کام لیں تو دیکھیں، میں ایک تھوڑا سا مضمون آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ عقل سے آپ آخرت کا یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہماری اس کائنات میں انسان جو ہے وہ اس کائنات کا محور ہے، مرکزی کردار ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے اور پیدا کی ہے۔ آپ جن بھی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں وہ خاص طور پہ انسان کے لیے ہے، خاص طور پہ انسانوں کے لیے ہے۔ یہ پھل، یہ سبزیاں اور یہ میوے اور یہ اجناس، یہ کس کے لیے ہے؟ اب دالیں جو ہیں، دالیں جو بھی آپ ڈالو، اب یہ دالیں جانور تو نہیں کھاتے، یعنی جو گوشت خور جانور ہیں وہ تو نہیں کھاتے، لیکن یعنی بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے، انسان کے لیے۔ پھر ہمارا کیا مقصد ہے؟ ایک سوچ یہ ہونی چاہیے، ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد ظاہر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر تو مقصد بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ حاصل ہونے والی چیز ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر آپ کی ہو جائے، موت کے وقت آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو دنیا مقصود نہیں ہے۔ اب مقصود کیا ہے یہ آپ اللہ سے پوچھیں، جس نے یہ تخلیق کی ہے، کائنات پیدا کی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ رابطہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تو آپ کا ایک تو موت سے آپ پھر نہیں ڈریں گے کہ ہاں میں تو جا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کا جب یہ یقین آ جائے گا کہ ہاں واقعی میرا دنیا تو مقصد ہو ہی نہیں سکتی، میرا مقصود تو اللہ ہے، تو پھر آخرت اللہ کے لیے آپ اپنی زندگی کو وقف کر دیں گے، اور پھر آپ کا یقین بھی ہوگا، آپ کو بتایا جائے گا کہ ہاں وعدہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت میں، جس کا بھی یقین ہو، من کان یرجو لقاء اللہ، جو یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ کہ وہ ہونے والی ہے، تو فإن اجل اللہ لآت، بس تم یقین رکھو، جان لو کہ اللہ سے ملاقات کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ کتنا بہترین وقت ہوگا سامعین اکرام کہ انسان اللہ کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے ہم سب کھڑے ہوں گے۔ مومنین وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آخرت پر یقین ہمارا جو زندگی ہے اس کا ایک بنیادی جز ہے، اور توحید بھی ہے، یعنی آخرت اگر آپ کا مقصود ہو گیا پھر آپ کو توحید کی ضرورت پڑے گی۔ کیا مطلب؟ ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ جب ایک اللہ کے سامنے آپ سر جھکانا جاتے ہیں حقیقی طور پہ، اس کا طریقہ آپ کو عملی طریقہ رسالت بتائے گی۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بنیادی اجزاء ہیں ایمان کے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت۔ تو اب یہ دیکھیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے، اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ فلاح
نجات کون سے لوگ پا جائیں گے، کامیاب کون سے لوگ ہو جائیں گے، اور یہ بھی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں۔ یعنی اب یہاں یہ آیت جو آپ پڑھیں، تھوڑا سا اگر آپ کو گرامر سے دلچسپی ہے، اولئک کا مطلب یہ ہے کہ مختص کرتی ہے کہ یہ لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، پھر اولئک ھم المفلحون۔ یہ گرامر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں اولئک ھم المفلحون، یہ اولئک اور ھم المفلحون، اولئک المفلحون نہیں ہے، اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ترجمہ ہوتا ہے سامعین کرام اس کا، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام ہماری توقعات تو الگ ہیں، ہماری توقع کیا ہے، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، زکوٰۃ دیں نہ دیں، بس ہم کامیاب ہیں۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم کلمہ پڑھا ہے بس۔ تو یہ تین صفات نہ ہونے کے باوجود بعض لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں یا شفاعت کے قابل سمجھتے ہیں۔ یقین جانیں ایسے لوگ جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی بتایا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اہمیت کی حامل ہیں سامعین کرام۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمان بالآخرت عام طور پہ سامعین کرام ہمارے معاشرے سے یہ انقا ہو چکا ہے، نہیں ہے۔ ایمان بالدنیا تو ہے لیکن ایمان بالآخرت نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی لمبی اور دردناک کہانی ہے سامعین کرام، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون۔ سامعین کرام اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ محسنین کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Those who observe the prayer and pay the obligatory charity and are certain of the hereafter. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. These are upon guidance from their Lord. These are the successful. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔